اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حمد و ثنا خالق کائنات کی منزہ اور پاکیزہ ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ پیچھے ہم نے سنا تھا مسجد بنانا یہ مشرکین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی، موحدین کی۔ اب بات یہ چلی ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک سوائے اس کے کہ نہیں مسجد بنانا تو، آباد کرنا تو ایمان لانے والے جو اللہ پر ہیں، آخرت پر ہیں، نمازی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ یعمر مساجد اللہ، تعمیر کرنا، بنانا، خوبصورت کرنا، اس میں لائٹیں جلانا اور لوگوں کو دعوت دینا اس کی آبادی کے لیے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا، انتشار فساد اس سے بچنا، اور مسجد کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، صفائی کرنا، ہر وقت مسجد کی محبت اپنے دل میں رکھنا، پیار اپنے دل میں رکھنا، اخلاص کے ساتھ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام مشرکین کا نہیں ہے، یہ کام تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والوں کا کام ہے، اور جو آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں ان کا کام ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ رب العالمین ویسا ہی گھر اس کا جنت میں بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی وہ صحیح مسلم کی ہے،
جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اگر سب سے بری جگہ، برا ٹکڑا، برا حصہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ مسجد کو اعلیٰ جگہ اس لیے کہا گیا کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ ذات ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور جو اس نے اپنا گھر بنایا ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے تو وہ اپنا گھر بھی کوشش کرتا ہے خوبصورت سے خوبصورت بن جائے، ٹائلیں اچھی لگاتے ہیں، نقشہ بہت پیارا بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنا گھر بنایا ہے یہ پاکیزہ ہے، اور وہ خود بھی پاکیزہ ہے۔ زمین پر جس جگہ کا انتخاب اس ذات نے کیا ہے وہ پوری کرۂ ارض سے پاکیزہ جگہ ہے، اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو پھر اللہ نے اس جگہ سے مسجد کو بنوایا، آباد کروایا۔ اور اسی طرح سب سے بری جگہ بازار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار کے اندر جب داخل ہوا کرو تو دعا پڑھ کے داخل ہوا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آتی ہے۔ یحیی و یمیت کے الفاظ اور بھی اس میں دوسری جگہ پہ دعا وہ بھی آتی ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، بھائی اللہ کی مسجدوں کو بنانا، آباد کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ نمبر 1 جو اللہ پر ایمان رکھتے، نمبر 2 آخرت پر ایمان رکھتے، نمبر 3 نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نمازیوں کا کام ہے یہ۔ وہ کیسے؟ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑا بڑا پیسہ لگایا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے گاؤں ایسے ہیں جن میں مسجد کے منار اتنے اتنے بڑے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے دیکھ کر، اتنے اتنے اونچائی میں کھڑے ہیں وہ منار، اور جتنی قیمت پوری مسجد پر لگی ہے اتنی قیمت اکیلے مینار پر لگی ہے۔ تو خود حاجی صاحب آپ کدھر ہیں؟ وہ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، آتے نہیں ہیں، 1-2 مہینے کے بعد آتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے خود۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا کام نہیں ہے مسجد بنانا، مسجد بنانا اس بندے کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اور نماز کی پابندی کرے، خود نماز پڑھے۔ آبیاری تو یہی ہوئی نا، آدمی صبح و شام جا کے دیکھے کسی جگہ کو کہ میں نے یہ بنائی ہے، وہ اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور صفوں میں شامل ہوگا، دیکھ بھال کرے گا، جب صف میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کو ساری مسجد کا پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کام ہے وَآتَ الزَّکَاةَ، جو مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس بندے کا کام ہے۔ یہ نہیں سارا پیسہ لگا کے مسجد پر آپ جا کے سو گیا، نہ غریبوں کا پتہ، نہ یتیموں کا پتہ، نہ بیوہ عورتوں کا پتہ، نہ مساکین کا پتہ۔ یہ نمازیوں کے لیے بھی بات ہے، ہم مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں یا اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں؟ اگر اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ہمارا کام نہیں ہے مسجد بنانا۔ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، تو پھر ہم سے اللہ رب العالمین اجر اور ثواب میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جو نمازی ہیں، زکاتی ہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینا دین اسلام کی بنیاد ہے۔
نماز پڑھنا دین اسلام کی بنیاد ہے. اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنا دین اسلام کی بنیاد ہے. بنیادی امور ہے یہ. بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے اور درست نہیں ہے آدمی, روزے رکھتا ہی نہیں ہے, سارا رمضان گزر جاتا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے, حج کرتا نہیں ہے, مسجدیں بناتا ہے, تھرڈ مسجدیں بن رہی ہیں, جو فرضی کام ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. ساری رات نفل پڑھے. سیدنا عمر بن خطاب پوچھتے ہیں اماں تیرا بیٹا نہیں آیا مسجد کی طرف فجر کی نماز پہ؟ فرمانے لگی ساری رات پڑھتا رہا, اب سو گیا. اب سو گیا. فرمایا اماں تیرے بیٹے کی ساری رات کی عبادت ضائع ہے. میں پچھلے ٹائم 4:30 بجے دیکھ رہا تھا, ایک کانفرنس ابھی بھی چل رہی ہے, ساری رات رہی ہے, ساری رات جلسہ رہا. اور جس نے عشاء کی نماز پڑھ کے کانفرنس میں شامل ہو گئے, ساری رات سنتا رہا, فجر کے وقت وہ سو گیا جا کے, ساری رات کی کانفرنس ضائع ہو گئی. کیوں؟ اگر اس کے برعکس وہ عشاء پڑھ لیتا, سو جاتا, صبح فجر پڑھتا, اللہ رب العالمین اس کی با جماعت نماز پڑھی ہوئی کا اتنا بڑا اجر اس کو عطا کرتے کہ ساری رات ایسے ہی ہے جیسے وہ عبادت میں رہا ہے. تھا سویا. اس لیے فرض بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, بھئی وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, اور ایک صفت اور بیان کر دی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ سے ڈرنے والا اور کسی سے نہ ڈرتا ہوں. فَأَسَا, اس کے بعد بھی میں جب اس کے ترجمے پر پہنچا میں اتنا حیران ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَأَسَا, تو امید ہے کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین, کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. امید ہے. تو جو لوگ پیچھے چیزیں چھوڑی بیٹھے ہیں, کتنی نمازیں چھوڑی بیٹھے ہیں, روزے چھوڑی بیٹھے ہیں, حج چھوڑی بیٹھے ہیں, غریب کا حق نہیں دیتے, یتیم کا حق مار کے بیٹھے ہیں. باہر کیا اللہ رب العالمین 19 نمبر آیت میں آگے کیا فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج, کیا حاجیوں کو پانی پلانا یہی کافی ہے؟ کیونکہ منبر کے پاس نا چند صحابہ بیٹھے تھے, ایک نے کہا میں تو حاجیوں کو پانی پلاؤں گا, بس مجھے یہی کافی. یہ تھوڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. ایک کہتا نہیں میں بیت اللہ کی آبیاری کروں گا, سنبھالوں گا, صفائی ستھرائی کا خیال رکھوں گا, مجھے بس یہی کافی ہے اور کچھ نہیں کروں. اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں نا سیدنا عمر بن خطاب نے سن لی صحابہ کرام کی. سننے کے بعد فرمانے لگے خبردار, خاموش ہو جاؤ, اللہ کے رسول کا منبر پاس ہے اور تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ منبر کے پاس اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے, باتیں اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, تم ادب اور احترام نہیں کرتے, آپس میں اتنی بلند آواز سے بول رہے ہیں جبکہ وہ مسائل پہ ڈسکس کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے میں بیت اللہ کی آبیاری, اس کو سنبھالنا, اس کو اچھا سمجھتا ہوں. دوسرا کہتا ہے پانی پلانے کو اچھا سمجھتا ہوں, بس یہی کافی ہے جنت جانے کے لیے. باتیں یہ ہو رہی تھی. سیدنا عمر بن خطاب نے ڈانٹ دیا, ڈانٹنے کے بعد فرمایا میں جاؤں گا اللہ کے رسول کے پاس اور جا کے سارا وقوعہ بیان کروں گا, جو فیصلہ کملی والا نبی کرے گا وہ ہم مان لیں گے. تو پھر یہ باتیں زمین پر ہو رہی تھی, صحابہ کرام کی زندگیوں پر قربان جائیں. ان کی باتیں مسجد کے اندر, بیت اللہ کے اندر آپس میں ڈسکس, ڈانٹ ڈبٹ, سارا معاملہ ہوا, آسمانوں سے قرآن نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں کمن آمن باللہ, حاجیوں کی خدمت کرنا اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا,
کمن آمن، یہ شخص اس بندے کی طرح ہو گیا. بھئی بتائیں اس کی طرح ہو گیا. یہ کس کی طرح؟ فرمایا آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. یہ بندہ اس کی طرح ہو گیا. نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ اس بندے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں پیچھے اصل میں نا بات چلی تھی مشرکین کی، اللہ نے ساری بات کا اس کے اندر لا کر خلاصہ جواب دیا ہے. آخری باتیں، آخری آیت ہے. فرمایا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو ستو کھلانا، پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے، کلمہ نہ بھی پڑھو خیر ہے. ابو جہل نے کتنے حج کیے تھے، یہ سمجھتے تھے یہ کام کرنے بڑے بڑے اجر ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، کمن آمن باللہ، یہ اس بندی کی طرح نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو بھی اس آیت میں سمجھا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی پلانا اور یہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرنا یہ عمل اس بندے کی طرح کا عمل ہو گیا. کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پیچھے جو مشرکین گزرے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ خدمت بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ ظالم بندے کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ سے دعا ہے مولا کریم جو سنایا میں نے، اللہ سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم بالمراد. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.